اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو 11ویں شریف کے حوالہ سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم 11ویں شریف کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں۔ مولانا مولوی ابو الضیاء غلام رسول گوہر جماعتی نقشبندی قصوری اپنی کتاب حقیقت 11ویں میں کچھ یوں لکھتے ہیں: 11ویں کی حقیقت یہ ہے کہ کھانے یا شرینی پر قرآن شریف کا کوئی رکوع یا سورہ کریم پڑھ کر یا چند آیا کریمہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، جس قدر قرآن شریف پڑھا ہے اس کا اور اس کھانے یا شرینی کے صدقے کا ثواب ہماری طرف سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اور مسلمان تمام مومن مرد عورتوں کو اور خصوصاً بالخصوص حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پہنچا۔ بعض اوقات تبلیغ کی نیت سے ایک محفل کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے اور ہم عقیدہ لوگ ذوق و شوق سے جمع ہوتے ہیں، علماء واعظ فرماتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، بعد ازاں ختم شریف پڑھ کر اس مجموعہ کا ثواب بخش دیا جاتا ہے، اور کھانا یا شرینی وغیرہ حاضرین مجلس کو اور بعض اوقات غربا اور مساکین جو کہ اس مجلس میں موجود نہیں ہوتے ان کو بھی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ کوئی نیا نہیں اور کسی حدیث مبارکہ کے خلاف بھی نہیں۔ بعض لوگ اس کو بدعت کہہ کر اس سے متنفر ہوتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جو کہ اپنے طور پر ایک ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد تمام حاضرین مجلس جمع ہو جاتے ہیں۔ جماعت کا اکٹھا ہونا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد مشترکہ دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا مانگنا بھی عین شریعت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد اس کھانے کو یا شرینی وغیرہ کو غربا و مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اپنے طور پر کوئی نیا کام یا بدعت نہیں، کیونکہ اسلام کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 11ویں ہی کیوں؟ تو ایسا کوئی اصول نہیں کہ آپ صرف 11 تاریخ کو ہی ختم شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 11ویں کو ہوا کیا تھا؟ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 11 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے، کیونکہ بعض حوالوں میں آپ کی تاریخ وفات 11 ربیع الثانی ہے۔ اس حوالے سے 11ویں تاریخ کو گویا ایک برسی کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ دن مناتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مناتے تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن جو لوگ اس کو مناتے ہیں ان پر اعتراض کرنا بھی کسی طور پر درست نہیں۔ چلیے ہم اپنے آج کے واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ شہر بغداد سے قریبی علاقہ میں ایک ملنگ رہا کرتا تھا۔ وہ حضور غوث ثقلین سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چاند کی 11ویں تاریخ کو غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں کا ختم دلایا کرتا تھا اور اپنی حیثیت کے مطابق 11ویں کا لنگر غربا اور مساکین میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ دروغہ شہر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ملنگ سے جا کر کہا کہ وہ آئندہ سے یہ نہ کرے، کیونکہ وہ غیر مسلک تھے، اس لیے ملنگ کو روک دیا گیا۔ ملنگ بہت پریشان تھا۔ خواہ میں اسے محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیدار ہوا۔ ملنگ روک کر بولا، حضور مجھے یہ 11ویں شریف کا ختم نہیں دلانے دیتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ تم کو ایک 11ویں شریف کا ختم دلانے سے روکتے ہیں، تم 2 دلایا کرو۔ اب ملنگ نے 2 ختم دلانے شروع کر دیے۔ دروغہ نے اب کی بار سختی سے روکا۔ خواہ میں محبوب کا دیدار پھر ہوا۔ فرمایا، یہ تم کو 2 سے روکتے ہیں، تم 3 دلایا کرو۔ دروغہ کو جب بات کا علم ہوا تو بہت ہی غصہ میں آ گیا کہ یہ شخص اب ایک ماہ میں 3 بار لوگوں کو جمع کرتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے اور پھر کھانا تقسیم کرتا ہے۔ خیر ملنگ کو گرفتار کیا گیا اور امیر شہر کے پاس اس کی شکایت کی گئی۔ امیر نے پوچھا، بولو ملنگ، تم کیوں 11ویں کا ختم دلاتے ہو؟ روکنے پر تم 3 بار دلانے لگے ہو، کیا یہ نافرمانی نہیں؟
کیا تم بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ اس نافرمانی کی سزا جانتے ہو؟ ملنگ نے نعرہ مارا اور بولا بغض غوث بغض پنجتن ہے اور بغض پنجتن کفر ہے۔ امیر ملنگ کی باتیں سن کر غصے میں بھرا گیا اور اس کو پھانسی کا حکم دے۔ مقررہ تاریخ پر روبرو امیر شہر اور دروغہ ملنگ کو سریعام پھانسی دینے کے لیے پھانسی گھاٹ پر لایا گیا۔ عوام کا ایک جم غفیر وہاں پر تھا۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، دیکھو لوگو، جو بھی ہمارے علاقہ میں نیا کام کرے گا، کوئی بدعت کا کام کرے گا، جیسے یہ شخص 11ویں کا ختم دلاتا ہے، تو اس شخص کا بھی یہی حال کریں گے جو اس کا کرنے والے ہیں۔ لگا دو اس کو پھانسی۔ جلاد نے ملنگ کو کھڑا کیا، ہاتھ باندھے گئے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور گلے میں رسی ڈال کر تختہ کھینچ دیا گیا، لیکن مضبوط رسی چٹکے سے ٹوٹ گئی۔ عوام سا منظر دیکھ رہے تھے۔ نئی رسی منگوائی گئی اور پھر سے ملنگ کو لٹکا دیا گیا۔ رسی پھر ٹوٹ گئی۔ بادشاہ غصہ ہو گیا اور بولا سب سے مضبوط رسی لاؤ۔ رسی پھر گلے میں ڈالی گئی۔ جیسے ہی تختہ کھینچا، رسی پھر ٹوٹ گئی۔ عوام کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ خود پھانسی گھاٹ پر گیا اور ملنگ کو جا کے پوچھتا ہے، بولو کون ہو تم؟ ملنگ نے نعرہ مارا اور بولا، میں ملنگ ہاں یا لیدا، میرا پیر غوث جیلانے، میرے پیر غوث دا نارا وجدا گلی گلی، یعنی میں حضرت غوث پاک کا ملنگ ہوں۔ بادشاہ بولا تمہارا پیر کدھر ہے؟ دکھاؤ۔ ملنگ نے کہا آگے آؤ۔ بادشاہ آگے گیا۔ ملنگ نے اس کا چہرہ مغرب کی جانب کیا جس طرف مزار غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا، اور کہتا دیکھو وہ ہے میرے پیر کا مزار۔ جیسے بادشاہ نے مغرب کی جانب دیکھا، تمام پردے اٹھ گئے اور اس کو حضور غوث ثقلین، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اور آپ کا عکس نظر آ گیا۔ فوراً ملنگ کے قدموں میں گر گیا، معافی کا خواستگار ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی پھر وہاں پر 11ویں شریف کا ختم روکا نہ گیا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔